والسلام عليك يا رسول الله. تمام حضرات مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزالت قدیم. عزت ماب فضیلت ماب مجاہد ملت برادر محترم حضرت قبلہ علامہ قاری محمد حسن صاحب مجدد الاکثر، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، عزت احترام کے لائق جملہ مسلمان بھائیوں، میں نے جس موضوع کے بارے میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنی ہیں وہ ہے عظمت قرآن حکیم. حضرات گرامی، میں صدہا مرتبہ شکر گزار ہوں تمام جماعت کا عموماً اور جناب علامہ رضوی صاحب کا خصوصاً، جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آیا. حضرات گرامی، جتنی کتابیں صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں، ان تمام کتابوں کو اگر کوئی دیکھے پڑھے تو کوئی کتاب بھی روئے زمین پر اللہ نے ایسی نازل نہیں فرمائی جو کتاب اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتی ہو. تورات، زبور، انجیل، صحیفے، یعنی نہ وہ یہ بتاتی ہے کہ انہیں نازل کس نے کیا، نہ کوئی کتاب یہ بتاتی ہے کہ وہ کس کے پاس آئی، کوئی کتاب یہ نہیں بولتی کہ مجھے کون لایا، یہ کوئی کتاب نہیں بتاتی کہ میری منزل کیا ہے، میں کہاں آئی. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ کس زبان میں آئی ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. لیکن اللہ کے مقدس کلام نے ایک ہی جگہ پر سب سوالوں کا جواب دے دیا کہ اے اللہ کے مقدس کلام، تجھے نازل کس نے کیا؟ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، نازل کرنے والا رب العالمین. اے مقدس کتاب، تجھے لانے والا کون؟ فرمایا نازالا بہ الروح الامین، مجھے لانے والا روح الامین. تیری منزل کیا ہے؟ تو کہاں نازل ہوئی؟ وہ ٹھکانہ کون سا تھا؟ فرمایا لا قلبک، وہ قلب رحمت للعالمین. تو کس زبان میں آئی؟ تیری لینگویج کون سی تھی؟ فرمایا بلسان عربی مبین، میں کھلی عربی زبان میں آیا. تو کیوں آیا؟ کس لیے تجھے نازل فرمانے والے نے نازل فرمایا؟ فرمایا لتکون من المنذرین، میں نذیر بن کے آیا. جناب آپ آئے ہیں، پہلے بھی کہیں تھے. فرمایا انہو لفی زبر الاولین،
جو کتابیں اپنے بارے میں چپ تھیں میرے بارے میں وہ بھی بول رہی تھیں. میں ادھر بھی تھا میں ادھر بھی ہوں میں وہاں بھی تھا میں یہاں بھی. اس لیے یہ وہ کتاب جو اپنے بارے میں بھی بول رہی ہے, اللہ کے بارے میں بول رہی ہے, نبی کے بارے میں بول رہی ہے اور پورا پورا تول رہی ہے. اور وہ کلام وہ کتاب جس نے سر چڑھ کے یوں کہے کہ چھاتی تان کے گج وج کے فرمایا کہ لاؤ کوئی کتاب, زبور کو دیکھو وہ ملتی نہیں, انجیل کو دیکھو وہ نظر. ایسا حال کیا انجیل والوں نے انجیل کا, بائبل والوں نے بائبل کا, کہ جب نسخے ہو گئے بے شمار رکھ دیا میز پر, کھینچا میز کو یوں جو نیچے گر گئے وہ غلط, جو اوپر پڑے رہے وہ درست. پورا اندازی سے کتابیں بنتی گئیں, لیکن اے اللہ کا کلام تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا نقطہ نقطہ, میری شد مد, میرا لفظ لفظ, میرا ایک ایک سپارہ دیکھ, کسی جگہ پر نہ کوئی جھول ہے, نہ زیر و بم کے اندر کہیں کمی کوتاہی ہے, ایک ایک زبر ٹانکے کی طرح بول رہی ہے, ایک ایک شد پوری مد کے ساتھ اور ہر مد پوری شد کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم دائم. قرآن مجید کے لیے چند باتوں کا میں آج خصوصی طور پر ذکر. سب سے پہلی چیز کہ قرآن مجید ناقابل تغیر کلام ہے, ناقابل تنسیخ کلام ہے, اس کا کوئی بدل نہیں. پوری کائنات مل کر زور بھی لگا لے تو قرآن مجید جیسی کتاب بن سکتی نہیں. اور حضرات صرف یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, صرف یہ نہیں کہ آپ نے مدرسہ بنا دیا, علامہ رضوی صاحب قاری صاحبان, نہیں, قرآن مجید نے کہہ دیا کہ سارے ساتھ چھوڑ جائیں, کوئی میرا ساتھ نہ دے, میں اپنا ساتھ آپ دوں گا. غیروں کی مدد کرتے ہیں, لیکن فرمایا میرے اندر اتنی سچائی ہے, میرے اندر رب نے وہ طاقت قوت کا بارود بھر دیا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور میری ایک آیت, ساری دنیا مل کے زور لگائے میرے سامنے آئے, جتنا بھی اس کے پاس قوت ہے بروئے کار لائے, لیکن ساری دنیا آئے گی, مات کھائے گی, ہار جائے گی, پھر بھی میری صداقت کائنات پہ لہرائے گی. پہلی بات کہ قرآن مجید ناقابل چیلنج کتاب ہے, ناقابل چیلنج کتاب ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مثلا جب قرآن آیا کافروں نے مل کر شور مچایا, زور لگایا, کبھی کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ قصے ہیں پرانے لوگوں کے, تو گھر گھر کے ہمیں سناتا ہے, یہ رب کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں. کبھی کہتے یہ نبی رات کو لکھتا ہے صبح کو سناتا ہے. میرے رب نے فرمایا ارے ظالمو, جھوٹ بھی بولو تو شعور سے بولو, غلط بھی بولو تو ذرا سوچ کے بولو. ما کنت تتلو من کتاب, میرے نبی نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی, کسی مدرسے میں گیا نہ آیا, نہ کسی استاد کے پاس گھٹنوں کو ٹکایا, نہ کسی مدرسے میں جاتا نظر آیا, نہ کسی استاد نے آ کے نبی کو پڑھایا.
जो कहीं गया ना आया, न कलम किताब को उठाया, न लिखता किसी को नजर आया, तुमने ये कौन सा इत्तेहाम लगाया कि तू कहीं से पढ़ के आया। फरमाया ना उम्मी ओ दकी का दाने आलम, कहते हैं वला तखुत्तो बेयमीने का, मेरे नबी ने न कभी लिखना सीखा, ना पढ़ना सीखा, ना किसी के पास मदरसे में बैठा। पर रब साईं जरा ये तो बतला, जो न सीखने गया, न पढ़ने गया, न कलम को उठाया, इतनी बड़ा आलिम कैसे बन के आया, आखिर उसको किसने पढ़ाया। सुन्नत 10-15 मिनट तो उर्दू बर्दाश्त करें ना। तो मेरे भाई, मेरी उर्दू भी नीली पीली होती है, आम समझ आती है। ये वो उर्दू नहीं है जो बड़ी शकील किस्म की आला हजरत की, अल्लामा इकबाल की हो। ये उर्दू भी बेचारी रेगिस्तानी किस्म की है। इसलिए हजरात गिरामी, अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब कहीं पढ़ने, रब ने खुद फरमाया मा कुंता ततलू मिन किताबिन, न कभी कोई किताब खोली, न कभी कोई तख्ती उठाई, न कलम उठाया, न कोई उस्ताद नजर आया। या अल्लाह फिर किसने इनको पढ़ाया। फरमाया ये पढ़ा लिखा आया, इसको किसने पढ़ाया। मेरे ख्वाजा फरीद की हुक निकली, फरमाया अल्लामानी रब्बी जद होया, अल्लामानी रब्बी, हिस्सा रिजवी साहब का, अल्लामानी रब्बी जद होया, शरा मसाइल मुकड़े, अल्लामानी रब्बी जद होया, शरा मसाइल मुकड़े, पर इश्क दी बात न समझनी असलू, ए मुलवाने रुखड़े। नारे तकबीर, नारे खिलाफा, नारे हैदरी, अल्लामा कादरी साहब। इश्क दी बात न समझनी असलू, ए मुलवाने रुखड़े, पर ही राहूं मूल नहीं मुड़ना मैं, भाਵੇਂ सर थी वे 100 टुकड़े, और फरीद नहीं कोई हाजत यूं दीदार दे बुखड़े, पर अद्दा बनी रब्बी जद होया, शरा मसाइल मुकड़े। रब्बा बोल इसको किसने पढ़ाया। उसने कहा अगर कोई दुनिया वाला पढ़ाता जरूर कोई तान का तीर चलाता कि लो हमारे घर से पढ़ा हुआ आज नबुव्वत का दावा कर बैठा। फरमाया खुद पढ़ाया खुद भिजवाया, इसको हमने अपना शागिर्द बनाया। क्या तुम्हें कुरान में नजर नहीं आया कि अर्रहमान अल्लामल कुरान। मौलवी जी करो ध्यान, इल्मे गैब के लफ्जों में ना बहकाओ, जाहिलाना बातें ना सुनाओ, जरा होश में आओ। जिसको रब पढ़ाए उससे कोई गैब रह जाए तुझे शर्म ना आए। माफ करना मेरे भाई, जिसको रिजवी साहब पढ़ाए वो तो अल्लामा साहब कहलाए, जो दियो बंद पास करके आए वो तो शेखुल कुरान कहलाए, जो बरेली से पढ़ के आए वो तो शेखुल हदीस कहलाए, और जो अर्श के पार पढ़ के आए। दो ही बातें होंगी, या पढ़ने वाला कमजोर होगा या पढ़ाने वाला कमजोर होगा। अगर पढ़ने वाला शाहजोर हो, पढ़ाने वाला खुद रब्बे गफूर कदीर हो, पढ़ने वाला समीउम बसीर हो,
پھر کوئی نکتہ رہ جائے میری سمجھ نہ آئے. ارے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا, لڑ رہے ہیں. علم غیب ہے کہ نہیں, علم شہادت ہے کہ نہیں, اللہ کا ہے کہ نبی کا ہے. وہ پٹواری نہ بن, بندہ بن. یہ کیوں پیمانے لیے پھرتا ہے سدھی 100 کی ایک, کہ رب نے جب قرآن پڑھایا, ربا تو نے قرآن میں کچھ بچایا یا سارا قرآن میں داخل فرمایا؟ اس نے کہا ولا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین. میں نے جو کچھ بنایا, جو کائنات میں آیا, سارا اٹھایا, قرآن میں ٹکایا, قرآن اٹھایا یار کی چھاتی میں. اس لیے قرآن یہ کوئی فارسی عربی کی کوئی ایک منتخب سلیکٹڈ کتاب نہیں, قرآن پوری کائناتی کتاب ہے. رب نے فرمایا نہ خشک نہ تر نہ بر نہ بہر, جو کچھ ہے سب اس کے اندر. لیکن کوئی سمجھے تو بات بنے. ایسے لڑ رہے ہو, نہ لڑو نہ بھیڑو سائیں. جو کچھ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء, تو جز کل میں لڑ رہا ہے. میرا فرید کہتا ہے تو کیوں فرد تے جز صدا میں, تو کلی تو کل. یار کون انہیں سمجھائے؟ اللہ تعالی عقل عنایت فرمائے. تو کیوں فرد پہ جز صدا میں, تو کلی تو کل. باغ بہشت دا تو ہے مالک, تو عالی انمول. فرش بھی تیدا عرش بھی تیدا, روح مثال شہادت تو ہے, سمجھ سنان نہ بھول. یار فریدا کول ہے تیرے نہ بےہودہ رول. اردو اور سریکی دونوں چلیں, اردو سے میرا کام آسان اور سریکی سے آپ کا کام آسان. اس لیے میرے بھائی کہتے ہیں نا فریقین کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. علماء کو عوام کا خیال, عوام کو مولانا کو چاہیے آپ کو مسئلے بتائیں, اور آپ کو چاہیے مدرسے کو بسائیں. یہ نہ کہے کہ یہ ہر جمعہ پڑھائیں اور آپ واپس تشریف ہی نہ لائیں. اس لیے حضرات جیسے میں آپ کا دھیان کر رہا ہوں کہ اپنا بھی کام بنا رہے ہیں اور آپ کو بھی سنا رہے ہیں, اس لیے غور فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں علم بے حساب ہے. یہاں تک کہ امام اجل, امام قریش, امام شافعی فرماتے ما من شیء فی العالم الا وهو فی کتاب اللہ. جو کچھ جہان میں ہے سب کچھ قرآن میں ہے, جو قرآن میں نہیں وہ جہان میں نہیں. اس جملے پہ غور کرو, یہ کسی کچی پکی روٹی والے مولوی کا قول نہیں, یہ امام شافعی کا قول ہے. فرماتے ہیں جو کچھ جہان میں سب کچھ قرآن میں, اور جو قرآن میں نہیں وہ جہان میں ہی نہیں. جب سب کچھ قرآن میں ہے تو قرآن کہاں ہے؟ اللہ قلب کا, قرآن مدینے والے کے دل میں ہے, اور دل کہاں ہے؟ نبی کے سینے میں ہے. اس لیے سمجھ میں آیا وہ دل کتنا بڑا دل ہوگا.
جب ایک آیت قرآن کی اترتی تھی، امام قرطبی نے لکھا کہ جب قرآن مجید کی ایک آیت جبریل لاتا تھا، اللہ پاک ایک آیت جس وقت نازل فرماتا تھا تو 7 آسمان ایک آیت کی ہیبت سے کانپنے لگتے تھے۔ ایک آیت جب آسمانوں سے آتی تھی تو آسمان تھر تھر کانپتے تھے کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت جا رہی ہے، اور تمام فرشتے جتنی آسمان کے اندر ہیں سب پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ایک آیت کے روب سے، ایک آیت کی ہیبت سے۔ اور تبھی تو رب نے فرمایا دنیا والو یہ قرآن وہ عزت والا، ہیبت والا، روب والا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ پہاڑوں کی چھاتی پہ آتا تو ان کو بھی ریت کے ذرے بنا جاتا۔ یہ وہ عزت والی کتاب ہے، وہ طاقت والی کتاب ہے جس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے پہاڑ۔ اور جب جبریل وہ آیت کانپ کانپ کے میرے نبی کی خدمت میں لاتا تو اللہ بول رہا ہے، فرماتا ہے تیرے دل کے پیارے، تیرا دل کیا دل ہے کہ جس کو 14 طبق نہ اٹھا سکیں۔ جب تیرے دل پہ میرا قرآن آیا، رب قسمیں کھا کے کہتا ہے کاف والقرآن المجید۔ رب بولتا ہے میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے دل کی قوت کی، دل تیرا ہے پر کیسا تیرا دل ہے کہ 14 طبق جس کو اٹھا نہ سکیں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ کون اٹھائے گا تیرے بوجھ، لا میرے کاندھوں پہ ڈال دے، کوئی نہ اٹھائے گا۔ پر صدقے اس نبی کے کہ الہی تو قرآن بھجوا، یہ میرا دل ہے، پر میرے دل سے جب قرآن ہو کے جائے گا تو میری امت کا 6 سال کا بچہ بھی تجھے قرآن کا حافظ نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ صدقے جائیے اس کے کہ قرآن مجید جس کو کوئی طاقت جبریل بھی کانپ کانپ کے اٹھائے۔ اور جب حضور پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو جب اونٹ پہ آپ سوار ہوتے تھے تو اس کے گھٹنے ٹوٹنے لگتے تھے۔ قرآن نازل حضور پہ ہو رہا ہے، کانپ کانپ کے زمین پہ اونٹنی گر رہی ہے کہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی۔ ارے بوجھ تو نبی پہ آ رہا ہے، تو کیوں گر رہی ہے، تو کیوں تھر تھر آ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے قرآن نبی پہ، نبی مجھ پہ۔ جب انڈائریکٹ بل واسطہ یہ عالم ہے تو صدقے اس کے جو اس کے کلام کا بوجھ، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو جانتے ہیں کہ رب کا کلمہ، فرمایا رب کے کلمے میں کیا چھپا ہے کہ کائنات اٹھا نہیں سکتی۔ گویا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رب نے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی تو قرآن کے لیے ذات محمد کی نظر آئی کہ میرا کلام جو ہے کلام نفسی، میرا کلام یہ کوئی اٹھا نہ سکے گا، جو اٹھائے گا ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گر جائے گا۔ تو ایک یار بنایا
مدنی سرکار بنایا اور اس کا دل اتنی مضبوط بنایا کہ قرآن ایک آیت نہیں 30 پارے دل پہ نازل فرمایا اور اس کو صرف پسینہ آیا. کون ہے اس کائنات میں؟ ایک ہی صرف سمت میں دیکھو میرا نبی بے مثال نظر آتا ہے. اسی لیے جب قرآن آیا مکے کے کافروں نے شور مچایا، جی قرآن بھی عربی میں آ رہا ہے، تو بھی عربی ہم بھی عربی، تو بنا رہا ہے ہم بھی بنا لیں گے. مدینے والے نے فرمایا ابو جہل ابو لہب سارے مل کے ٹل لگاؤ، زور لگاؤ، ایک دوسرے کو بلاؤ، چلو اس قرآن جیسا قرآن بناؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ. مہینے گزر گئے جواب نہیں آیا، مہینے گزر گئے. بھائی اگر آپ سرائکی بولتے ہیں، اگر سرائکی میں کوئی کہے کہ جی کوئی شعر ہی بنا دو تو ایک نہیں یہاں 76 شاعر پیدا ہو جائیں گے. جی شعر بنانا ہی کوئی گل نہیں، یہ تو ساڈے کھبے ہاتھ دا کھیل ہے. یہ ساڈے ہاتھ دی چھڑی جیب دی گھڑی اساں پہ گھڑی، اے ویکھ پوری نظم ساڈے سامنے کھڑی. اگر کوئی سرائکی کے شاعر کو کہے کہ سرائکی میں نظم بنا، یہ تو ہمارا نعت خان بھی اٹھ کے ایک جملہ ادھر سے ایک ادھر سے یوں کھڑا کر کے یوں دھر دے گا. لیکن عربی والے اور عربی ان کی مہارت اتنی غضب کی تھی کہ ان کے میلے لگتے تھے عربی زبان کے، اور اتنی بلا کے غضب کے شاعر تھے کہ اتنی خوبصورت عربی لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے کہ شاعری کر کے جو ٹاپ کلاس شعر ہوتے ان کو لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے کہ لے مولا تو بھی ہمارا کمال دیکھ. اتنی بڑے شاعر. لیکن جب نبی کا یہ اللہ کا کلام آیا سب نے شور مچایا، یہ تیرا اپنا کلام ہے تو بناتا ہے. میرے نبی نے فرمایا لو پھر لگا لو زور، کر لو شور. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی قرآن جیسی کتاب لاؤ، پوری کتاب لاؤ. مہینے گزر گئے جواب نہ آیا. میرے نبی نے پھر چیلنج دہرایا، پھر چیلنج دہرایا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن نہ لاؤ 10 صورتیں ہی لے آؤ لیکن تم بنا نہ سکو گے. لیکن جس وقت پھر مہینے گزر گئے جواب نہ آیا، شور مسلسل ہے پر جواب نہیں دیتے. فرمایا اب تم نہیں مانتے تو پھر آخری یہ آیت میرے نبی نے فرمائی کہ لکھو علی، یہ آیت لے جاؤ کعبے کی دیوار پہ لٹکاؤ اور ان کو چڑھاؤ. شور مچانے والوں ادھر تو آؤ. یا اللہ کیا فرمایا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ناراض نہ ہونا کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہماری قوم کو عادت ہے کہ کان پہ ہاتھ دھر کوئی ڈوڑھاوی پڑھ. یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پر قرآن پڑھنا بھی میرے خیال میں چلو شکریہ آپ کا کہ آپ نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے، پر یہی تو ہماری قوم کی کرامات ہے. جو سب سے اچھی بات ہے اس سے ادھر ان کی کسی اور جھات ہے. اس لیے غور فرمانا یہ بھی درست ہے، پر یہ ڈاڈھا درست ہے.
حضرات میرے نبی نے جب فرمایا کہ تمہیں شک ہے، ہمیں تو پک ہے، تم کو شک ہے تو پھر شک مٹاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سارے مل سمولے جمع ہو جاؤ، مل کے زور لگاؤ، اب پچھلی شرطیں چھوڑ رہا ہوں، فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت جیسی صورت بنا کے لاؤ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی صورت بنا کے لاؤ تو مان جائیں گے میرا مذہب بھی غلط، میرا دین بھی غلط، میرا قرآن بھی غلط۔ اتنی بڑا چیلنج تھا۔ ایک اندھا تھا ابوالعلا موری، دل کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی، کہنے لگا لو کتنی انعام دو گے؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چٹکی بجاؤں گا صورت بناؤں گا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے ابوالعلا موری جی جو مانگے گا دین کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ ہے، لو منہ مانگا انعام دیں گے، بنا۔ کہنے لگا 3 راتیں مجھے دو، اکیلا بیٹھوں گا، میرے لیے کھانا پینا سارا جمع کر دو۔ کھانا پینا خورد و نوش کا اہتمام ہوا، بڑا لمبا انتظام ہوا۔ ان کے ناک کا بال بڑا با کمال، جا بیٹھا اپنے حجرے میں۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا بھی گزرا، جب تیسرا دن آیا لوگوں نے کنڈا کھڑکایا، اندر سے جواب نہ آیا۔ انہوں نے کہا جی اب نکلو بھی، 3 راتیں بیت گئی پر تم نے جواب نہ ہاں میں نہ نا میں، نہ قاصد نہ پیغام آیا، نہ خشک جواب سلام آیا۔ گئی گزر عمر جکھ جکھ وے میاں، نیلا یم کارن سکھ وے میاں، پے پلڑے ڈوڑے دکھ وے میاں۔ آؤ نکلو تو مدت ہو گئی، نکلو باہر۔ جب لوگوں نے دروازہ کھڑکایا اندر سے جواب نہ آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو وگایا تو اندر سے ہاتھ لٹکائے، پہلے آنکھوں سے چھٹی اب ہاتھوں سے بھی گئے۔ جہاں قلم پکڑا تھا وہیں رکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا نہ پوچھو کیا واردات ہوئی، بس میں نے تصور باندھا کہ ایک آیت بناؤں، پر پتہ نہیں کیا ہوا، نہ عقل میرے ساتھ نہ دماغ میرے ساتھ۔ میں دنیا کا بڑا شاعر، پر آج سمجھ میں آیا یہ کلام کہیں اور سے آیا۔ میں نے تو پورا زور لگایا پر ایک جملہ بننے میں نہیں آیا، الٹا کسی نے غضب برسایا، میرے ہاتھ سے بھی مجھے محروم فرمایا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ یہ کیا ہو گیا خدایا؟ اس لیے جو بھی آئے گا رگڑے کھائے گا، قرآن کا جھنڈا پھر بھی لہرائے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام ہے۔ گرو نانک صاحب کہتے تھے، گرو جانتے ہیں نا یہ کون تھے؟ مسلمان آدمی تھا، مسلمان تھا، وہ بعد میں ہوا لیکن پہلے تو سکھوں کا باوا آدم، سکھوں کا بڑا پیو۔ وہ کہتا تھا میں نے تورات کو بھی پڑھا، جس حالت میں نے کتاب وید پڑھے، بڑی کتابوں کو دیکھا جس نہیں آئی، پر جب میں نے قرآن کو پڑھا میرا دل باغ باغ ہوا۔ آپ کا بھی باغ باغ ہوتا ہے یا زاغ زاغ ہوتا ہے؟
ہم ہیں مسلمان وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. گرو نانک قرآن کو پڑھتا ہے کہتا ہے میرا دل باغ باغ ہوتا ہے. پر مسلمان صبح ہوئی تو نے ڈائجسٹ اٹھائے, تو نے رسالے اٹھائے, وقت ملا تو ٹی وی کا بٹن دبایا, تجھے سب کچھ یاد آیا. پر قرآن جہاں پڑھا تھا وہیں پڑھا پایا. سوچ ذرا میرے پیارے, یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں ہندو ڈاکٹر رام دیو کہتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہماری راما کی بھی بڑی زبان اچھی, ہمارے کرشنا بھی اچھا بولتے تھے, پر قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے. یہ کس نے کہا؟ او بھائی من کیرے آلے ہو, ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ہندو ڈاکٹر پروفیسر رام دیو کہتا ہے قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے. کیا قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے؟ بھاشا مین زبان, لینگویج, سندر سونی. کہتا ہے قرآن کی زبان بڑی سونی ہے, پڑھتے ہیں تو چس آ جاتی ہے. یہ ہندو وہ سکھ سب قرآن پڑھیں. ایک تھا وہ بونا پالٹ انگریز تھا, وہ کہتا ہے قرآن عجب ہے, اور حیران ہوں گے آپ. علامہ اقبال نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایک وہ مشہور تھا جرمنی ڈاکٹر گویٹے, شاعر, جرمن شاعر گویٹے. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ جرمنی کا بڑا شاعر, اس کا نام تھا گویٹے. جو میرے دوست پڑھے لکھے انگریزی شنگریزی تو وہ جانتے ہیں اس نام کو. گویٹے کہتا ہے کہ مجھے قرآن تو نہیں پڑھ سکتا میں, لیکن قرآن کا جو ترجمہ ہے جرمنی زبان میں, جب میں اس کو بند ہی کر دیں میرے خیال میں, یا اس کو صحیح کریں تاروں کو. گویٹے جو تھا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن جرمنی زبان میں اس کا ترجمہ میں نے پڑھا. جب میں ایک آیت کا ایک ورس کا ترجمہ پڑھتا تھا تو میری روح اندر جھومنے لگتی تھی. ایک آیت کا ترجمہ جرمنی کا انگریز پڑھے جرمن زبان میں, آیت عربی تو اور چس ہے نا جناب, عربی تو سبحان اللہ, پر جب جرمن زبان میں میں پڑھتا تو میرے اندر میری روح جھومنے لگتی. ارے میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے, میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے, تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا. انگریز پڑھے ان کا دل جھومے, روح جھومے, اور گرو نانک بھی پڑھے اس کا دل جھومے. اگر پروفیسر رام دیو پڑھے اس کا من جھومے, نہ جھومے تو مسلمان نہ جھومے, یہ کسی اور گلی میں گھومے. اسے موسیقی روح کی غذا لگتی ہے, پر اللہ سمجھائے, شیطان نے یہ سمجھایا کہ موسیقی روح کی غذا ہے, پر رب نے فرمایا نہ, میرا قرآن اٹھانا, اس سے دوستانہ لگانا, پھر تجھے سمجھ میں آئے گا کہ روح اس پہ جھومتی ہے یا اس پہ. حضور کے صحابہ جب قرآن پڑھتے, حضرت اسماء بنت امیس صحابیہ فرماتی ہیں جب کوئی قرآن صحابی پڑھتا تو صحابہ اس طرح بل بلا کے روتے کہ عجیب کیفیت طاری ہوتی, حتیٰ کہ حضور بھی روتے, صحابہ بھی روتے. اور میرے نبی فرماتے صحابہ جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ یا رسول اللہ. کیوں؟ فرمایا جب کوئی بندہ قرآن سنا کے روئے اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے, ایسے میں دعا مانگا کرو فوراً قبول ہوتی ہے.
یہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا کلام خود بولتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا جب قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھیں ساون کے بدلے کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ رو رو کے کہتے ہیں الہی ہم مان گئے، ہم جان گئے، پہچان گئے، یا رب کرم فرمانا، ہماری شہادت دینا، ہم مومن ہو گئے، تیرا قرآن پڑھا، بڑی چس آئی، رو رو کے بول رہے ہیں ارے یہ تو مسلمان ہے، یہ تو صحابہ ہے، چل کے یہودیوں کے ملک میں حبشے میں دیکھو۔ جب جعفر طیار مکے والوں کے ظلم سے ادھر پہنچے حبشے کے اندر، ابو سفیان نے جا کے وہاں اشتعال پھیلا دیا، کہنے لگا ایک نواں نبی ہے، نیا دین لے کے آیا ہے جی، حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت مریم کو نہیں مانتا۔ بادشاہ حبشے نے کہا کہ لو بلاؤ اس کے نمائندے کو۔ حضرت جعفر طیار نمائندے نبی کے بن کے گئے، اب مکے کے کافر بھی کھڑے ہیں، حضرت جعفر طیار سامنے پیش ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے بولا بولو تمہارا نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مریم مقدسہ کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا اور خبر نہیں، لیکن جو قرآن ہے وہ سن، تو بھی سر دھن، لو قرآن کو سن۔ آپ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا